جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قرآن دوست احباب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 7 ہے آج ہمارا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن کو اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، اس طریقے سے کہ تجوید کے اصول و قواعد جو ہے نا وہ قائم رہیں، وہ تفصیل کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہماری ہر کلاس میں، ہمارے ہر سبق کا حصہ ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ ہم نماز میں حرکت میں پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو ضرور آپ جو ہے نا ریویژن کرتے رہا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں اضافہ اور برکتیں عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو درست کر دے، آمین۔ اعادہ کرتے ہیں، پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پچھلے بات میں ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد پیچھے تھے۔ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہم نے دیکھے تھے، جن میں ہم نے اظہار کا قاعدہ دیکھا تھا، ادغام، اقلاب اور اخفاء کا تھا۔ اس میں ہم نے مشق کی تھی سورہ قریش کی اظہار کے قاعدے میں، اور یہ آپ سنا چکے ہیں اپنے ٹیچرز کو ماشاءاللہ سے۔ آج سے میں دیکھ رہی تھی کہ بہت کم لوگوں نے سبق سنایا ہے، تو کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگ عید میں مصروف تھے یا کیا وجہ ہے کہ اس دفعہ بہت کم لوگوں نے سبق جو ہے نا وہ سینڈ کیا ہے؟ ادغام کے قاعدے میں ہم نے سورہ زلزال پڑھی تھی، اور
وہ بھی آپ نے جو ہے نا پریکٹس خوب اچھے سے کی ہوگی. ادغام میں ادغام کی دو اقسام تھی, غنہ کے ساتھ ادغام اور بغیر غنہ کے. یہ ہم نے سیکھا تھا, اور پورا زلزال میں اس کی اچھے سے پریکٹس کی تھی. اس کے بعد اخلاف کا قاعدہ دیکھا تھا, اور پورا شمس میں ہم نے اخلاف کی جو ہے وہ پریکٹس کی, سمجھ کی تھی. اخفا کو بھی ہم نے دیکھا تھا. اخفا چھپانے کو کہتے ہیں, نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا. تو اس کی پریکٹس ہم نے سورہ زلزال میں جو ہے نا وہ کی تھی. آج ہم پڑھیں گے نون ساکن کے قواعد. پہلے ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھیں گے, اب ہم پڑھیں گے نون ساکن. ساکن کون سا حرف ہوتا ہے جس کے اوپر سکون ہوتا ہے, جزم ہوتی ہے چھوٹی سی دال کی شکل میں. جزم سمجھ لیں کہ چھوٹی سی دال جیسے ہوتی ہے اس طرح جزم ہوتی ہے, اور پھر بھی یہاں گول شکل کی شکل میں بھی ہوتی ہے. یہ ساکن حرف کی, جس حرف کے اوپر یہ جزم ہوتی ہے وہ حرف سکون میں ہوتا ہے, ساکن ہوتا ہے. تو آج نیم ساکن کے قواعد ہم دیکھیں گے. نیم ساکن کے 3 قواعد ہیں. ان میں اخفا ہے پہلے نمبر پہ, اس کے بعد ادغام ہے, اور پھر اظہار ہے. ٹھیک ہے, اخفا, ادغام اور اظہار ہم نون ساکن میں بھی پڑھ چکے ہیں, اور اب نیم ساکن میں بھی یہی 3 جو قواعد ہیں. اس میں ہم نے 4 دیکھے تھے, یہاں پر 3 ہیں. نیم ساکن میں 3 ہیں. اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نون ساکن اور میم ساکن کے قواعد میں فرق ہے. ٹھیک ہے, اخفا کا ابھی دیکھتے ہیں ہم کہ نیم ساکن میں اخفا کا قاعدہ کیا ہے, اس کی کیا پہچان ہے. نیم ساکن کے بعد جب حرف با آ جائے, نیم ساکن کے بعد حرف با آ جانے کے بعد کی ادائیگی میں غننے کے ساتھ اخفا کرتے ہیں. نیم ساکن کو, نیم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے. ناک میں آواز جائے گی, وہی تھرتھراہٹ محسوس ہوگی جو پیچھے بھی ہم پریکٹس کر چکے ہیں کہ ناک پہ انگلی رکھتے ہیں تو آپ کو آپ کے دل میں تھرتھراہٹ محسوس ہوگی, وائبریشن محسوس ہوگی. یہ غنہ ہوتا ہے. تو نیم ساکن کے بعد حرف کا با کا آ جانا, یہ اخفا کرے گا غننے کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کی مشق کیا ہے. نیم ساکن کے بعد حرف با ہو, جیسے ترمیہم بشجارۃ, ہم بھی یلو کلر میں آپ کے سامنے ہے. میم ساکن ہے, چھوٹی سی دال کی شکل کی جزم ہے اس کے اوپر, میم کے اوپر, اور آگے با آ رہی ہے. اگلے حرف میں ہے با, اگلے لفظ میں کلمہ کیا ترمیہم بشجارۃ, ہم کریں گے, ناک میں آواز روکیں گے, اور پھر آگے بھی کو پڑھیں گے. جلدی سے نہیں پڑھیں گے, تو 2 حرکت جتنا ہم ناک میں آواز کو روک کے پھر ادائیگی کریں گے. اگر ہم کرتے ہیں ترمیہم بشجارۃ تو پھر یہ اخفا مکمل نہیں ہوا. ترمیہم بشجارۃ کنتم به وإن يحكم بينهم كلبهم باسط ربهم بهم. تو یہ ہم, تم یہ جو ہے نا اس کو اخفا کہیں گے. میم ساکن کے بعد حرف با آ جانے پر اخفا ہوگا غننے کے ساتھ, ناک میں آواز چھپائیں گے. تو اس کی پریکٹس ہمارے الفاظ میں بھی ہم نے دیکھی ہے. سورہ فیل ہے, یہی آپ کا ہوم ورک بھی ہے. سورہ فیل آپ نے سنانی ہے اپنے ٹیچرز کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق अल्लाह अज़ीम। यहाँ पर वैसे तो मीम साकिन की कवायद में इस्फा की प्रैक्टिस है तरमीहिम बिहिजारा में, लेकिन अगर ओवरऑल आप पूरी सूरह को देखते हैं तो आपके जितने कवायद आप पीछे पढ़ चुके हैं ना, मोस्टली इस सूरह में उसकी प्रैक्टिस है। तो अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं। आगे है मीम साकिन में इदगाम का कायदा। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम अगर आ जाए तो वहां पर इदगाम करते हैं, यानी पहली मीम दूसरी में मदगम हो जाती है, दाखिल हो जाती है। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो वहां पर इदगाम करते हैं। ये इदगाम कैसे होगा अब यानी तो भी देखते हैं। पहली मीम साकिन है और जो दूसरी मीम है वो मुशद्दद है। मुशद्दद किसको कहते हैं? ये तीन दंदों वाली छोटी सी सीन की तरह की होती है, इसको शद बोलते हैं हम अपनी जुबान में, तशदीद भी इसको कहते हैं। ठीक है, जिस हर्फ के ऊपर ये शद होती है या तशदीद होती है उस हर्फ को मुशद्दद हर्फ कहते हैं। पीछे हमने पढ़ा था नून मीम मुशद्दद पर गुन्ना किया जाता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी आप हम इदगाम करेंगे। पहली वाली मीम दूसरी मुशद्दद मीम, पहली साकिन मीम दूसरी मुशद्दद मीम के अंदर दाखिल हो जाएगी, मदगम हो जाएगी, गुम हो जाएगी। लहुम मा यशाऊन, लहुम मा, यहाँ पे भी वन्ना भी होगा क्योंकि मीम मुशद्दद से वन्ना होता है। अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, अन्नहुम मबऊसून रब्बिहिम मिन कुल्ली कुल्लिन। चले, इसकी प्रैक्टिस जो है सूरह कुरैश में है, 2 दफा इसकी जो इदगाम है वो आ रहा है। अच्छा, मीम जो है हमने पीछे शुरू में पढ़ा था जब मखारिज देखे थे कि होंठों से अदा होने वाले हरूफ में मीम है, और मीम जो होंठ हैं उनको कहते हैं शफ। ठीक है, 2 होंठ है हमारे तो शफतैन कहते हैं। तो जो हरूफ होंठों से अदा हो रहे हैं उनको हम शफवी कहते हैं। शुरू में मैंने बताया था आपको, शफवी, हरूफ शफवी। तो मीम जो है हरूफ शफवी में है। अब यहाँ पर जो इक्फा हमने पढ़ा है वो भी क्या है, मीम साकिन के कवायद में इक्फा शफवी भी उसको बोल सकते हैं, इदगाम में शफवी भी बोल सकते हैं। शीन फा वाओ या छोटिया शफवी। ठीक है, तो इदगाम आपके सामने तो लिखा हुआ सिंपल इदगाम लिखा हुआ है ना, तो इदगाम में कंफ्यूजन होगी, आपने नून साकिन वाला भी इदगाम पढ़ा है, अब यहाँ पर मीम वाला इदगाम है, तो आप इसको यूं याद रख सकते हैं, इदगाम में शफवी या इफ़ाए शफवी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम सूरह कुरैश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफि कुरैश إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم। तो यहाँ पर तो आमाहुम मिन पे इदगाम में शक्ति हो रहा है। मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद है
تو پہلی میم دوسری میں مدغم ہو رہی ہے. آگے جو ہے آپ خود سوچیں کہ من پہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر آگے من خوف پہ کیا ہو رہا ہے. من جو ان پہ کون سا قاعدہ ہے، اور من خوف. یہ آپ کو میں ایک قسم کا ہوم ورک دے رہی ہوں، یہ آپ خود سوچیں گے اور پھر بتائیں گے. جو قواعد ہم پڑھ چکے ہیں انہیں میں سے نہیں چلیں گے. اس کے بعد ہے میم ساکن کے قواعد میں اظہار کا قاعدہ. ٹھیک ہے، اظہار میں کیا ہوگا؟ پہلے ہم نے اخفا پڑھا ہے، اخفا شفوی، پھر ادغام شفوی، اب ہے اظہار شفوی. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، حروف تہجی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں. اب دیکھیں ہم نے پیچھے جو نون ساکن کے اور تنوین کے قواعد دیکھے تھے، ان میں بھی ہم نے 13 حروف دیکھے تھے، ان چاروں قواعد میں کہ 13 حروف کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر اظہار. اب یہاں پر میم ساکن کے قواعد میں میم وہ کیا کہتے ہیں اخفا شفوی اور ادغام شفوی آپ نے پڑھا ہے. اب ان دونوں کے ایک ایک حرف ہے دونوں کا، با اور میم. اب ان با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جاتا ہے میم ساکن کے بعد تو وہاں پر اس میم کو ظاہر کر کے واضح کر کے پڑھیں گے. اس کی جو مثالیں کیا ہیں پریکٹس دیکھتے ہیں. الحمد للہ. اب یہاں پر الحمد رکیں گے نہیں، ہم اس طرح نہیں کریں گے. الحمد للہ تم سونا، تم سونا نہیں کرنا اس کو، تم سونا انعمت لکم دینکم. لکم دیکھیں میم کو واضح کیا جا رہا، میم ادا ہو رہی ہے. سارے چاروں الفاظ جو ہیں ان میں میم جو ہے وہ واضح طور پر ظاہر ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میم ساکن کے بعد نہ تو با آ رہا ہے اور نہ ہی میم مشدد آ رہی ہے. تو ان دونوں حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا میم ساکن کے بعد تو اس کو اس طرح میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. چلیں اس کی پھر سے جو ہے نا پریکٹس سورہ فیل میں آ رہی ہے، تو سورہ فیل آپ نے ظاہر ہے ایک ہی دفعہ ریکارڈنگ بھیجنی ہے، اچھے سے تیاری کر کے بھیجیے گا. اخفا شفوی بھی ہے اس میں اور اظہار شفوی بھی ہے. ٹھیک ہے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم علم تر کیف. اب یہاں پر علم ترا نہیں کرنا. کچھ سسٹر بھی سناتی ہیں نا تو یہاں پر رک جاتی ہیں، یعنی اس کو روک لیتی ہیں، آواز کو اخفا کر دیتی ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہاں پر اب علم ترا نہیں کرنا، علم ترا جلدی سے ادا کرنا اس چیز کو. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. یہ آپ کی پریکٹس ہے. اب یہاں دیکھیں میم مشدد اور نون مشدد. اب میم مشدد اور نون مشدد کے قواعد جو کہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا ویسے، لیکن اس کو مزید دیکھتے ہیں. میم مشدد اس کے اوپر تشدید ہے، یہ تین ڈنڈوں والی ہوتی ہے. آپ کو بتایا ابھی میں نے کہ جس حرف کے اوپر یہ تشدید ہوتی ہے یا شد ہوتی ہے اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں. تو میم مشدد اور نون مشدد کے قواعد کیا ہے کہ میم اور نون مشدد جب ہوں تو ان پر گننا کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میم مشدد اور نون مشدد پر گننا کر کے اس کو ادا کیا جاتا ہے. دونوں کو گننا کتنا کرنا ہے؟ 2 حرکت کتنا، یعنی 2 حرکت ہم اس کی آواز کو ناک میں روک کے رکھیں گے پھر ادائیگی ہوگی. اس کی پریکٹس دیکھیں. من الجنتی
जिन्नति, अब इसको हम यूं ही पढ़ते हैं, मिनल जिन्नति वन्नास, जल्दी से पढ़ दिया, ये अदायगी ठीक नहीं है। प्रॉपर हरूफ को उनका हक अदा करें, अदा करते हुए उन हरूफ को। मिनल जिन्नति वन्नास लक़द मन्नल्लाहु अन्ना यमुन्नूना इन्ना लाकिन्ना, ठीक है। तो ये नून की आवाज को आपने, नून मुशद्दद की आवाज को नाक में 2 हरकत जितना रोक के रखना है और तशदीद को भी अच्छे से अदा करना है सख्ती के साथ। अब है मीम मुशद्दद। मीम मुशद्दद पर गुन्ना की मिसालें, गुन्ना कैसे करेंगे? मोहम्मद, ठीक है, मीम के ऊपर आप रुकेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम बिहा, हुम्मा, हमत बिह, फअम्मा, फअम्मा। इसको हम अगर जल्दी से पढ़ते हैं, जो सही अदायगी नहीं है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद रुके नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जल्दी से पढ़ दिया, तो ये हक अदा नहीं हुआ। मोहम्मद इतना रुकेंगे। हम्मा बिहा नहीं, हम्मा बिहा, क्योंकि कुरान पाक को हमने ठहर ठहर कर तरतीब से और खूबसूरती के साथ पढ़ना है। तो खूबसूरती तभी आती है जब उसके अल्फाज जो हैं उनका पूरा हक अदा किया जाए, उनको सही मखरज से, सही तलफ़ुज़ के साथ, उन अल्फाज के औसाफ के साथ उन अल्फाज को अदा किया जाए, फिर ही हक अदा होता है। और फिर ही हम जो है ना सही तरीके से जो है ना कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, जिसके लिए आता है कि हर हर्फ की अदायगी पर 10 नेकियां हैं। हर हर्फ की अदायगी पर 10 नेकियां। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर मफ़हूम में आता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ हैं। उसको मैं ये नहीं कहता कि ये एक लफ्ज है या हर्फ है। अलिफ अलहदा हर्फ है, लाम अलहदा हर्फ है और मीम अलहदा। तो अलिफ लाम मीम 3 हरूफ है, इनको अच्छे से सही तलफ़ुज़ और सही अदायगी के साथ जब हम अदा करेंगे तो ही 10 नेकियां मिलने के चांसेस हैं। अल्लाह की रहमत के हम पूरी उम्मीद हैं, अल्लाह की रहमत से। वो अपनी रहमत से हमारी कमियों कोताहियों से दरगुजर फरमाकर हमें अजर और सवाब का मुस्तहिक बना दे। लेकिन हमारा काम क्या है कि हमने नियत खालिस अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए रखते हुए कोशिश पूरी करनी है कि हम सही तरीके से कुरान को सीख कर सही तरीके से इसको पढ़ सकें। अल्लाह ताला हम सबको सही तरह से इसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी मेहनतों और कोशिशों को अल्लाह ताला अपनी रहमत से कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुर व अत-तदब्बुर बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मआरिफ़त बिमाअनीक والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين.